لمبی چوڑی تقریر نہیں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی. آپ کو میری بھاشا میری بات ضرور سمجھ میں آئے گی. میری بھاشا بنگالی سمجھ لیتا ہے, گجراتی سمجھ لیتا ہے, کرناٹکی سمجھ لیتا ہے, تو یوپی کا مسلمان کیوں نہیں سمجھے گا؟ زور سے بولو, یوپی کا مسلمان کیوں نہیں سمجھے گا؟ تو اجازت ہے تو میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. غور سے سنو, مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما هن یا رسول اللہ فقال اذا كان فقال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. زور سے بول تو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے, ادب سے بیٹھیے. اگر استنجا کی ضرورت زیادہ محسوس ہو تو آپ پہلے تو برداشت کرنے کی کوشش کریں, اور اگر زبردست اور اگر ناقابل برداشت ہو تو اجازت ہے. لیکن آئیے بیٹھیے, سلام پڑھ کے جائیے. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں, 1 بجے تک 1:15 بجے تک سلام پڑھ لیا جائے گا. اجازت ہے؟ جب بولو اجازت ہے. میری بات دیکھو, میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ابھی تیسری حدیث, ارے بولو 2 تو سنا چکا, تیسری حدیث. مطلب سنیے, میری طرف دیکھو بچے, سرگوشی مت کرو, میری طرف دیکھو, آپ چپ چاپ سے بیٹھو. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, 7 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ زور سے بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گھر کو برباد کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, الشرک باللہ والسحر الی آخر الحدیث. پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا, ان کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پیسے سے رشوت کھانا, ان کے پیسے سے سود کھانا. چوتھا نمبر غریب مسلمان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا, ان کے پیسے کو غنڈہ گردی سے چھین کر کھانا. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا, ناحق قتل کرنا. 5ویں چیز سن لیا. 6ویں چیز دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. 7ویں چیز سن لو, پاک مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا, جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گھر کو برباد کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی چچا, ارے بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن چچا ایسے بیٹھے ہیں جیسا لگتا ہے سامنے کے گھر بیٹھے ہیں. ایسے ہی سے بیٹھیے. مولانا آپ کا قصہ کہانی نہیں, حدیث سنا رہا. اور ادھر دیکھیے, ایگو میں نے ادھر دیکھیے بند کروا دیا. کیا کہ بہت کم کروا دیا. اب مائک والے اب جیسا سیٹ کریں گے ویسے ہی آواز ملے گی. مولانا ربانی ادھر دیکھیے آپ کے سامنے ہے. اجازت ہے؟ جب بولو اجازت ہے. اجازت ہے. میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی. نبی نے کیا کہا؟ زور سے بولو. نبی نے کیا کہا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں, ادھر دیکھو, جو تمہارے گھر کو برباد کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. ان سے توبہ کرو, بچا کرو, اللہ کا خوف رکھو. کیا کہا؟ زور سے بولو. ان سے بچا کرو, توبہ کرو, اللہ کا خوف رکھو. ادھر دیکھو,
جو اللہ کے خوف سے، غور سے سنیے، جلدی بیٹھیے، جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوا، غور سے بولو، جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوا، یا تو مرنے سے پہلے گمراہ ہو کر مرے گا یا تو کافر کی موت مرے گا۔ آپ اس کو ہلکے میں مت لو۔ جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوا، زور سے بولو، جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوا یا تو وہ مرنے سے پہلے، زور سے بولو، گمراہ ہو کر مرے گا یا تو کافر کی موت مرے گا۔ تم چاہتے ہو کہ ایمان پر موت ہو تو ہر وقت اللہ کا خوف رکھو۔ ہر وقت اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بم بارود کی ضرورت نہیں پڑتی، زور سے بولو، اس کو راکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ لوگ غور نہیں کرتے، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے۔ زور سے بولو، ہر چیز کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ کی فوج ہے۔ انسان بھی اللہ کی فوج، جنات بھی اللہ کی فوج، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی فوج، پیڑ پودے بھی اللہ کی فوج۔ ادھر دیکھیے، یہ دریا، سمندر، یہ ہوا، طوفان، یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ غور کرتے ہوں گے نہیں، ادھر دیکھیے، اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، ادھر دیکھیے، اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ڈینگو مچھر کو، ارے بولو، ایک چھوٹے سے صرف ڈینگو مچھر کو بھیج کر کے اس کو سزا دیتا ہے، اور اگر بڑا گنہگار ہے تو بولو اس پر اور بڑا عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو اللہ سے بولو بے خوف مت رہو، سو تو اللہ کا خوف پیدا کر کے دن بھر میں جتنے گناہ ہوئے سب سے توبہ کر کے بستر پہ آرام کرو۔ ہو سکتا ہے سو رہا ہوں، صبح اٹھوں تو آنکھیں نہ کھلے، موت میں رہوں، بولو میری زندگی ختم ہو جائے، تو سونے سے پہلے توبہ کرو، حق حلال کھاؤ، حق حلال کھاؤ، اور جائز، ادھر دیکھو، جائز رزق پیٹ میں رکھو، بال بچوں کو اسلام کے ماحول کے مطابق رکھو، انگریزی ماحول کو ترک کرو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو ڈی ایم نہ بناؤ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو کلکٹر نہ بناؤ، ضرور بناؤ، بچوں کو آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، پی سی ایس بناؤ، کلکٹر، ڈی ایم بولو، ایس پی، سب کچھ بناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو مسلمان بھی بناؤ، اور اپنے گھر کا مسلمان بولو اسلامی ماحول رکھو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بچے کو اچھی تربیت دو، نمک روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو تربیت ضرور دو، تعلیم ضرور دو۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹا بڑھاپے میں کام نہیں آتا ہے، یقینی بات ہے، جس بیٹے کو آپ نے 10 سال کی عمر میں کوڑا چنوایا، جس بچے کو ہوٹل میں لگا کر اس کے پیسے کی، بولو اس کے پیسے کو آپ نے استعمال کیا، جس بچے کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، وہ بچہ کبھی بھی بڑھاپے میں آپ کا حق نہیں ادا کرے گا۔ جیسی کرنی، ادھر دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا تو قسم خدا اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کے بچے کے دل میں یہ بات پیدا کرے گا کہ باپ کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن اگر باپ نے حق ادا نہیں کیا، جانور کی طرح بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دیے، نہ تو تعلیم دیا، نہ تو تربیت دیا، کم عمری میں ابھی بچہ بالغ نہیں ہے، کسی ہوٹل میں برتن دھونے کے لیے لگا دیا، کوڑا چننے کے لیے لگوا دیا، کوئی اور کام میں لگوا دیا، تو آپ جان لو کہ آپ نے بچے کو گویا بزنس سمجھ کر استعمال کیا، بچے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جس باپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا، اس کا بچہ کبھی بھی بڑھاپے میں اس کا حق نہیں ادا کرے گا۔ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا حق ادا کرے تو ان کو تربیت دو۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ماں باپ پر فرض ہے، کیا ہے جلدی بولو، ماں باپ پر فرض ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کا کھان پان، رہن سہن، بولو تعلیم، تربیت ماں باپ پر فرض ہے۔ زور سے بولو، ماں باپ پر کیا ہے؟ زور سے بولو، فرض ہے۔ اگر ماں باپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا
تو یہ بچہ بڑھاپے میں ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں کرے گا. اس لیے اسلام کو پہچانو, شریعت کو پہچانو, مسلمان بن کر رہو, بزرگوں کی زندگی دیکھو اور اپنی زندگی دیکھو. اب میں ایک چھوٹی حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. تھک تو نہیں؟ تھک تو نہیں؟ اگر تھک گئے کمبل کیوں لے لیے؟ اللہ مولانا کو پسینہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیے جناب کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کمبل اوڑھو گے تو نیند آئے گی. زور سے بولو, صحیح سے بیٹھو. 15 سے 20 منٹ بولیے, زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ مان لو یا 20-25 منٹ مان لو, آپ برداشت کرو. میری باتوں کو سنو, دھیان سے سنو. اجازت دو تو ایک چھوٹی حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بے شک کیا ادھر پی ایم آ رہے ہیں؟ ارے بولو پردھان منتری تو ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھیں نا. بولیے اجازت ہے؟ جی جی. بولے اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے ابھی